لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو ان میں سے پختہ ہیں اپنے علم کے اندر، والمؤمنون، اور جو ان میں سے ایمان لائے، یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور آفرین ہے ان لوگوں پر جو نمازیں قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو ان میں سے زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم، ایسے ہی لوگوں کو ہم دیں گے، اجرا عظیما، اجر عظیم، بہت بڑا ثواب۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی گئی جو پہلے اہل کتاب تھے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آئے۔ تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں دوہرا ثواب دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد آپ پر ایمان لے آیا۔ حضور نے فرمایا مفہوم کہ ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا، اپنی شریعت ماننے کا بھی اور حضور کے آنے کے بعد حضور کی تابعداری کرنے کا۔ اور دوسرا وہ غلام جو غلام ہونے کے باوجود اپنے مالک کے ساتھ بھی بہترین معاملات کرے، اس کی خدمت میں، ان کے مال اموال میں بددیانتیاں نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بھی مکمل عبادتیں کرنے والا ہو۔ تو یہاں ان لوگوں کی تعریف کی گئی، اور یہ قرآن پاک کا قاعدہ ہے کہ یہ کوئی میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے جس میں ہم رشتوں ناتوں کا لحاظ کریں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جہاں کہیں کوئی اچھائی کرتا ہے اللہ اس کو بھی لکھتے ہیں، جس کسی نے برائی کی، برائی کرنے والے اپنے ہیں تب بھی ذکر ہے، اچھائی کرنے والے پرائے ہیں تب بھی ذکر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی نصیحتوں میں جن چیزوں سے منع کیا گیا اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور صحیح طور سے ہمیں اللہ قرآن والا بنا دے، صحیح طور سے ہمیں قرآن کی نسبتیں اللہ عطا فرما دے۔ جو کہا ہے، جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وافضل الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم خالف بين المشركين والمشركات، اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعل خير زماننا آخره وخير أيامنا يوم لقائك فيه يا ولي الإسلام ثبتنا بها حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا یا اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے دلوں کی راز جاننے والے اللہ، اے خالق و مالک اللہ، اے ہمارے رحمان و رحیم اللہ، اللہ ہم گناہگار عاجز مظلوم بندے تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ اللہ یہ الفاظ ہم زبان کی نوک سے ادا کر رہے ہیں، اللہ اسے ہمارے دل کی تہوں سے نکلوا دیجیے۔ اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکال دیجیے۔ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے عاجز اور مسکین بندے ہیں۔ اللہ اس پاک بابرکت مہینے کی برکتوں سے، سعادتوں سے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ساتھ خیریت والے بھلائی والے معاملے فرما دے۔ اللہ ہم نے ہر قدم پر تجھے ناراض کیا ہے، ہر قدم پر تجھے ناراض کیا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ جتنی زندگی بچ گئی ہے ہماری، کم ہے یا زیادہ ہے، اللہ اس میں خود کو منانے والے کام کروا لے ہم سے، خود کے راضی ہونے والے کام کروا لے ہم سے۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کے ہاتھوں بہت پریشانیاں اٹھا چکے ہیں۔ یا اللہ یہ پوری دنیا ہمارے گناہوں کے سبب مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کافر تو کافر ہیں، ان کے کسی کام پر کوئی عذاب کوئی سزا نہیں آتی۔ اللہ یہ عذاب اور سزائیں تو مسلمانوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ ہم اپنے ان تمام گناہوں کے لیے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو ہم سمیت گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں کو نہیں مان رہے، گناہگار ہیں اور خود کو گناہگار نہیں مان رہے، ان سے خطائیں ہوئی ہم سمیت اور خود کو خطا کار نہیں سمجھ رہے۔ یا اللہ تو جس کسی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، چاہے وہ ہم ہوں یا کوئی اور، اللہ ہم اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم میں سے ہر انسان کو اس کے گنہگار ہونے کا احساس دلا کر اللہ ہمیں شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کرنے والا بنائیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، بہت بدکار ہیں۔ اللہ گناہوں میں، ذلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیری نافرمانیوں میں، تیرے حبیب کی سنتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہماری اس خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے۔ اللہ ہم بہت سرکش ہو گئے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے انسان بہت جاہل ہے۔ اللہ ہم اپنی جہالت کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکے۔ اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے۔ اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے۔ اللہ ہم زبان سے تجھے بڑا بھی کہتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے۔ ہم زبان سے خود کو گناہگار کہتے ہیں، ہمیں ہمارے دل میں یہ تصور دے دیجیے اللہ کہ ہم گناہگار ہیں۔ اللہ ہمیں خود سے معافی مانگنے کے طریقے سکھا دیجیے، ہمیں خود کو منانے کے طریقے سکھا دیجیے۔ یا اللہ جتنے لوگ ان حالات میں
پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، رزق اور روزی کی کمی کی وجہ سے، اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جتنے لوگ اپنے گھروں سے دور، اپنے بچوں سے دور ان حالات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی واپسی کے لیے راستے کھول دیجیے، عافیت والے راستے کھول دیجیے۔ اللہ یہ بیماری ایک فتنہ ہے، یہ حالات ایک فتنہ ہے، اللہ آپ ہمیں اس میں اپنے رحم و کرم سے ان حالات سے نکال لیجیے۔ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ طاقت والے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں۔ آپ کے پاس ساری طاقتیں، ساری کمزوریاں ہمارے پاس، آپ کے پاس ساری قوتیں، ساری لاچاریاں ہمارے پاس۔ اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو مکمل ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ جتنی ہماری زندگیاں گزر گئیں تیری نافرمانی میں، اللہ جو باقی ہیں اس میں ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے۔ یا اللہ اپنے گھر کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روزے کا سفر ہمیں نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگیاں وہیں آنے جانے میں گزار دے۔ اللہ ہماری یہ گندی آنکھیں، یہ گندے ہاتھ پاؤں وہاں آنے کے قابل نہیں ہے اللہ، لیکن وہاں بلا کے اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ وہاں بلا کے ہمیں پاک کر دے۔ اپنا وہ پیارا گھر کھول دے اللہ، اپنے حبیب کا وہ پیارا روزہ کھول دے اللہ، مسجدیں کھول دے اللہ، مدارس کھول دے اللہ، دین کے تمام مراکز کو کھول دے اللہ، اللہ ہر اپنے دین کے مرکز کو کھول دے اللہ، اپنے دین کو شاد و آباد رکھے اللہ، اس کے لیے کام اور محنتیں کرنے والے ہر چھوٹے بڑے انسان کو اللہ شاد و آباد رکھے۔ یا اللہ یہ سارے لوگ اس قرآن کی محبت میں قرآن کھولے جگہ جگہ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ، آپ کو یہ سب پسند ہے، یہ سب آپ کے چنے ہوئے محبوب لوگ ہیں۔ اللہ ان کی مانگی ہوئی ہر بھلائی، ہر خیر انہیں بہترین سے بہترین عطا فرما دے، ان کی آزمائشوں تکلیفوں کو اللہ بہترین حل نصیب فرما دے۔ یا اللہ انہیں وہ بھی عطا کر جو یہ مانگتے ہیں، وہ بھی عطا کر جو ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین معاملے عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت کا تو ساتھی ہو جا اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ ایسے ہی جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے اکٹھا ہو کر قرآن سننے اور سنانے والا بنا دے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے، جو نہیں مانگا اپنی جناب سے بہترین عطا فرما دے۔ یا اللہ مرتے ہوئے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین 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 یا رب العالمین۔